السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج پھر میں علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ پر تو بات ہو گئی، اور لیکن یہ ایک تازہ واقعہ ہے جس پر جناب میاں جلیل احمد صاحب شرک پوری قبلہ نے مجھے کچھ باتیں شیئر کی ہیں، سینڈ کی ہیں، اور اس پر رائے بھی مانگی، اور لوگ علماء کو سینڈ کرتے جا رہے ہیں اور گروپس میں اور سوشل میڈیا پر اس کو بگاتے جا رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا میاں صاحب کی خدمت عالیہ میں۔ میاں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو میسج کیا، وائس میسج کل صبح کیا، اس میسج میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ خدارا آپ بڑے ہیں اور بڑا پن کا مظاہرہ کریں، لیکن شاید آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں۔ میں ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ ہر آستانے کی، ہر سچے اور سچے سننے کی، اور ہر عالم کی، ہر آستانے کے ذمہ دار کی دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن ہر اس کے لیے میری یہ گزارش بھی ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کے لیے زندہ نہ رہے، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ملی ہے انہی کے نام پر وقف رکھیں۔ اپنی ذات کے لیے، سیاست کے لیے اور دنیا کے لیے کسی بات کو مت اچھالیں۔ مسئلہ جو آپ نے کسی مرزائی قادیانی فیملی کے حوالے سے یہ کچھ فتوے لیے یا فتویٰ لیا کسی ایک مولانا صاحب سے، اور پھر اس کو وائرل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی تقریر سنی جو بڑی جارحانہ، قطعاً کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے اور قابل سماعت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بڑا پن ہونے کا بھی آپ نے مظاہرہ کیا، چند نرم جملے کہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی چیزیں دوبارہ دہرائیں اور سینڈ کی ہیں۔ اس لیے مجھے یہ میں شاید نہ کرتا، کیونکہ ایک ایسا میرا تعلق بھی ہے آپ سے۔ آپ نے میرا کچھ عرصہ پہلے کافی ساتھ دیا مسلک حق اہل سنت و جماعت کی عزت و حرمت کے لیے، اس پر بھی میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہتا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ لیکن بار بار جو آپ نے یہ کچھ چیزیں مجھے سینڈ کی ہیں، دوبارہ اگر یہ دوبارہ نہ سینڈ کرتے تو شاید میں یہ میسیج ریکارڈ نہ کرتا۔ تو اس میں گزارش ہے حضرت میاں صاحب قبلہ کہ وہ آپ نے دو حضرات کے نام لے کر ان پر کفر کے فتوے لگا دیے، آپ نے اپنی زبان سے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر کفر کی ایک مشین علماء اہل سنت کے خلاف کچھ ایسے احباب کی طرف سے جاری ہے۔ اگر آپ پورا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حضرت قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی سے لے کر حضرت پیر کرم شاہ صاحب تک، اور میں اب نام لوں گا تو پھر وہ بہت لمبی فہرست بن جائے گی۔ جب ضرورت پڑی تو میں ایک ایک کا نام لے کر اور پھر میں فتویٰ بھی حاصل، جو فتاوی جات ہیں یا ان کی بیانات ہیں ان کے متعلق یا گفتگو ہے ان بزرگوں کے متعلق، ایک نہیں ہر ذمہ دار اس وقت، یعنی میں پہلوں کا نام لیا ہے، اور آگے آپ مفتی صاحب لے لیں، مفتی اعظم پاکستان کے متعلق، اور بابا جی کے متعلق، اور بہت سارے جو پاکستان کے اندر لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں، ان سب کے متعلق ہر قسم کا فتویٰ اور گفتگو لوگوں کی موجود ہے۔ میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ ایک ایسے خاندان کے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، چلو جی آپ کے فرمان کے مطابق وہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، کسی نے رابطہ کیا، آپ نے کہا فوراً پڑھ لیں، پھر آپ کو وہاں پر جا کر تو دوبارہ آپ نے کلمہ ان کو پڑھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پڑھا بھی دیا تھا تو پھر اس کو وائرل کرنے کا مقصد ہے، اور لوگوں کو یعنی اس میں آپ کو پتہ تھا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ ابھی انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ایک شخص کو شہید کیا ہے۔
اور اس نعرے کی بنیاد پر شہید کیا، حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا یا اس پر آواز بلند کرنے پر شہید کیا۔ تو ایسے شخص کو پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انڈر وہ ہیں یعنی انویسٹیگیشن، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور آپ نے فوراً ان کے متعلق گو کہ آپ نے کہا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا، حالانکہ یہ ملکی لیول کا کیس تھا، کسی ایک محلے کا کیس نہیں تھا، کسی گلی کا کیس نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جاندیدہ ہستی ہیں اور آپ کے نظر میں یہ بات نہ ہو۔ پھر آپ نے وہ جا کے وہاں پر گئے اور وہاں جا کے پھر وہ کلمے کا وہ دہرایا، اور پھر اس میں آپ سامنے آئے، پھر آپ نے اس کو عام کیا۔ پھر وہ دو بندے جو جیل کے اندر تھے، قتل کرنے کے بعد وہ سیدھے جیل میں گئے، کون سی ایسی بات تھی کہ جو ان کو جا کے تبلیغ کرتی رہی، اور ان کو یہ ساری ایک تو ملی بھگت تھی۔ چلو ہم فتوے پر نہیں جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ حق ہیں۔ میرا قطعاً نہ میں مفتی ہوں، نہ میں اس فتوے پر کوئی بحث کر رہا ہوں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری اتھارٹی ہے، لیکن جو سینیریو ہے، جو حالات ہیں، میں ان پر بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت میاں صاحب قبلہ آپ نے مسلک کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، اور یہ تحریک لبیک پاکستان عاشقان رسول کی اہل سنت کی ایک جماعت ہے۔ میرے نزدیک دعوت اسلامی کا اور اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی ایسی صورتحال کے جو ہستی بھی ان کے متعلق ان کو نقصان پہنچا، کسی بھی سنی عالم کو جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، جو تحفظ ناموس صحابہ کا پہرہ دار ہے، جو تحفظ ناموس اہل بیت کا پہرہ دار ہے، بلکہ جو تحفظ ناموس اولیاء کا پہرہ دار ہے، اگر اس بندے کی کوئی خطا بھی آپ کو ذاتی طور پر ملے تو میرے نزدیک ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ کوئی عقیدے کی اگر اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہے تو اس پر کسی صورت بھی آپ حملہ نہ کریں، نہ سوشل میڈیا پر، نہ پرنٹ میڈیا پر، اور نہ ہی کسی ایسے جلسوں میں میں صرف اور صرف یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے میں تو چند دن پہلے میں نے ان دوستوں سے بھی مخاطب ہو کر بات عرض کی تھی جو امیر علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کہ اس بیان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بکواسات تک بک رہے تھے، میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جو طریقہ ہے، جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا، ان کو آپ کرنے دیں، آپ مت روڑے اٹکائیں، آپ مت روکیں انہیں، نہ انہیں روکیں اور نہ تحریک کو نقصان پہنچائیں۔ جو تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ میں ساری بات سمجھ سکتا ہوں کہ چند لوگ جو آپ کو ورگلا رہے ہیں، جو آپ کو سیڑھی بنا کے تو اپنے سیاسی مفاد، میں اس کو سیاسی نہیں کہتا، ذاتی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی تو وہ ہے جو حقیقی ہو، جو رسول اللہ کی فرامین کے مطابق ہو، یہ ذاتی ہیں، جو صرف ذاتیات کے متعلق، جو رسول اللہ کی سنت کو مکمل طور پر فالو نہیں کر سکتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاکان کی مدد نہیں کر سکتا، جب بھی ان پر ظلم ہوا ہے اور جب موقع دیکھا ہے تو موقع وہ دیکھ کر کچھ لوگ متحرک ہو کے، تو چند لوگ جمع ہو کے، تو اس حوالے سے وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بینیفٹ بن سکتا ہے تو ہم کریں۔ خیر، اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اللہ اسے اجر دے۔ اور میاں صاحب ساتھ یہ بھی میں گزارش پیش کروں کہ آپ کی ذات کے اوپر بھی اگر کسی نے فتویٰ لینا ہو تو ایک نہیں 10 مفتی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں کیونکہ آپ اس تحریک کے ساتھ ان کا ٹکٹ لے کر آپ الیکشن لڑتے رہے کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور زاہد احمد نے استعفیٰ دیا، جس پر گو کہ اس پارٹی کے اندر، اس کمیٹی کے اندر جن کی ابھی آپ نے حمایت کی، ان کے بندے بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے پارلیمانی پارٹی کے۔ تو اس حوالے سے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا، اس پر بھی فتویٰ مانگا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ابھی جس نے یہ آپ کو بھی بتایا، مجھے بھی بتایا، عاشقان رسول پر جو ظلم ڈھایا ہے، جو چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے،
جو سادات کو، علماء کو، مشائخ کو، 100 سالہ بزرگوں کو جیلوں میں بند کر کے اور وہاں شہید کر دیا گیا۔ اور بابا جی کے متعلق ویسے بھی تشویش ہے کہ ان کی جو دین کی راہ میں جو شہادت ہوئی ہے وہ، اور اس طرح اور بھی ہزاروں جو لوگوں پر ظلم کیا گیا، اور یہ کرنے والا کون تھا؟ یہی جس کی آپ نے حمایت کی ابھی۔ تو اب اس پر یہ جو عاشقان رسول کی آواز کو بلند کر رہا تھا صرف احتجاج کے لیے، کہ احتجاج یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ناموس رسالت کے لیے، ان کو مارو، قتل کرو، ختم کرو، کالعدم کر دو، اور جو آپ کے 100 کے قریب بندوں کو اپاہج اور شہید کر دیا گیا، اور ہزاروں کو اپاہج کر دیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کی حمایت کر کے باقی لمبی چوڑی باتیں بات کی ہیں کہ اس کے دلائل بعد میں دیے جائیں گے، الفاظ کے ساتھ اگر کوئی فتویٰ لینا چاہے تو کیا نہیں مل سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فتویٰ بازی، یہ جو فتویٰ ہے اس کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور عوام ویسے ہی سمجھتی ہے کہ مولوی اپنے ٹکر کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ پیر اور مولوی سب اپنے ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بار پھر عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، آپ بھی اپنے الفاظ واپس لیں اور یہ فتویٰ بھی واپس لیں، اور ان بزرگوں سے بھی، طریق لبیک کے لیڈر سے بھی، ان کے جتنے بھی قیادت ہیں ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھیں ہر جگہ پر، اور اسی طرح دعوت اسلامی کو نہ چھیڑیں۔ وہ ایک علیحدہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک علیحدہ نظام ہے، اور اس کے اندر بھی دعوت اسلامی کے بھی جو کچھ جذباتی نوجوان ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ بھی چھوٹی سی بات کو لے کر تو پہاڑ نہ بنا لیا کریں، اور فوراً آپ کسی کو گستاخ ڈکلیئر نہ کر دیا کریں۔ سیاست میں، دنیا میں اگر کسی کے ملنے سے، کوئی لفظ زبان سے نکال دینے سے آپ فوراً کفر کا فتویٰ نہ لگا دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفر کا فتویٰ دینے اور لینے کے لیے کتنی چیزیں آئیں تو تب کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ میں انہی گزارشات سے، لمبی بات ہوگی ہے، پھر انشاءاللہ اگر آپ کوئی کرم فرمائیں گے تو پھر اس پر بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔